اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اردن کی پارلیمنٹ میں ایک بہت ہی خوبصورت تقریر ان کے ایک پارلیمنٹیرین ڈاکٹر محمد نوح القدہ نے کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا اور ان کا دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کی مصلحت کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کیے ہوئے کام کو قبول کر لے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن کی مہلت باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ یہاں تک کہ اس امت کا آخری فرد دجال کو قتل نہ کر دے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہر اردن کے مشرق میں ہوں گے اور وہ اس کے مغرب میں ہوں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو درخت یا پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوئے، آ جاؤ اس کو قتل کر دو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جنگ عربوں نے شروع کی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، عربوں کو چاہیے کہ اب وہ معافی مانگے۔ اللہ کا کہنا ہے کہ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ یا تو ٹرمپ اور اس کے ہم خیال لوگوں کی باتیں ہمیں مار دیں گی یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام زندہ رکھے گا۔ ہم اس وقت فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں اور ہم مسلمان ایسی امت ہیں کہ اگر ہم اپنے رب کی کتاب میں جو آیا ہے اس پر عمل نہ کریں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ لوگ عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس کو وہ پڑھتے ہیں اور جس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ آج ہم کمزور ہیں اور ہماری کمزوری مستقل نہیں ہے اور قبضے میں ہونا بھی ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے جس پر آج کل تم ہو، یعنی اپنے غلبے اور قوت اور شان و شوکت کے اعتبار سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو حقائق ہم پر کھول دی ہیں، آپ نے ہر ایک کو اس کی شخصیت اور اس کے دل و دماغ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بے شک بیت المقدس جنگ کی جگہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے شاعر میں سے ہیں، لیکن ہمیں شکست خوردہ نہیں ہونا ہے۔ ہمیں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ ہماری تاریخ میں یہ گزرا ہے کہ جب تاتاری بغداد میں داخل ہوئے اور ہم پر غالب ہو گئے، لیکن نظریے کے اعتبار سے ہمیں مغلوب نہیں ہونا ہے۔ اور جب مسلمانوں کے خلیفہ کو قیدی بنایا گیا اور ان کو گندگی کے تھیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان کو آگ میں ڈالا تاکہ وہ جل کر غرق ہو کر اندھے ہو کر مر جائیں، لیکن جمعہ میں خطیب حضرات کہتے تھے کہ قسطنطنیہ تو ضرور آزاد ہوگا، اور کہتے تھے کہ قسطنطنیہ کا لشکر بہترین لشکر ہے اور بہترین امیر قسطنطنیہ کا ہے۔ اور اس وقت کی سرگوشیوں میں کہا جاتا تھا کہ یہ خطیب حضرات کس طرح سے بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی اب ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ اسرائیل کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اسرائیل تو اتنا زیادہ، امریکہ کو کون شکست دے سکتا ہے؟ لیکن مجھے اپنے والد کی ایک بات یاد ہے کہ وہ کہتے تھے، بیٹا اپنی چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ پہلے کہتے تھے جی برطانیہ کا سورج تو کہیں طلوع یعنی کہیں غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ انہوں نے کہا تھوڑی یعنی اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ برطانیہ جہاں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہاں اب سورج طلوع نہیں ہوتا، اتنی چھوٹی سی وہ سرزمین رہ گئی ہے۔ پھر ہم نے روس کو دیکھا، اپنے سامنے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اب آگے بھی یہ حالات ہمیشہ اسی طرح سے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یعنی کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ خطیب اس وقت لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ کس طرح بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کی بات سچ ثابت ہوئی اور تاتاری جھوٹے ثابت ہوئے،
اور آج کے دن بھی ہم کہتے ہیں کہ فتح ہماری ہوگی، اور جو بھی ہمارے یعنی مذاق اڑاتا ہے وہ سب جھوٹ ثابت ہوگا۔ دوسری بات، ہمیں ضرورت جنگ کی نہیں، نظریاتی اور عقائدی منصوبہ سازی کی ہے۔ آج ہم کمزور ہیں اور ہماری کمزوری ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نظریاتی اور عقائدی منصوبے بنائیں اور ان کو ایک ہی بات بتائیں کہ فلسطین ہمارا ہے۔ اس کے سمندر سے لے کر اس کی نہر تک، اور عامیہ زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرض کبھی ضائع نہیں ہوتا جس کا مطالبہ کرنے والا اس کے پیچھے مسلسل اس کے پیچھے موجود ہو۔ تو ہم یعنی موجود رہیں گے اور ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ فلسطین ہمارا ہے، پورا کا پورا ہے، سارا کا سارا ہے۔ فلسطین العربیہ من البحر الی النہر، وہ ان کا یعنی ایک مشہور سلوگن ہے نا کہ فرام ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی حماس کہیں روتی ہوئی نظر آئے، کہیں یہ دیکھے کہ دنیا والوں دیکھو ہم مارے گئے، ہم تو بس کوئی بھوکے، کوئی پریشان، لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں۔ ابھی بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جس میں ترکی کا ایک ڈرائیور وہ بارڈر سے آیا ہے، اور جب اس نے غزہ میں بچوں کی اس کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں کہ ایک دو والدین کو میں نے دیکھا کہ دو باپ ملبے سے اپنی بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ایک بالکل ہی بیبی ہے کوئی 1 سال کا، اور ایک کوئی 4-5 سال کی، اور جس کے بھی اپنے بچے ہیں ان کو وہی بچے ان کے سامنے نظر آ جاتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کا سودا نہیں کریں گے، ان کے خون کا سودا نہیں کریں گے، ہم غزہ کو آزاد کرائیں گے، ہم اقصی کو آزاد کرائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان ساری یعنی جو غزہ کی ٹوٹی عمارتوں کے اوپر اور شہادتوں سے جو ایک بھرپور ایک معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس سب کو نا برانڈ بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد رائد افضل کے بقول مغرب میں پلی بڑی مروبیت سے پاک نوجوان مسلم نسل کو اپنا انہوں نے ایمبیسڈر بنا دیا۔ مغربی عوام کو ان کی زبان، ان کی اصطلاحات، ان کے انداز میں اپنی پشت پر کھڑا کر لیا، اور انہوں نے رونے دھونے کی بجائے اس مسئلے کو موقع بنا لیا۔ ایک طرف دشمن کی سب سے بڑی کمزوری موت کے خوف کو استعمال کیا، اور دوسری طرف اپنی لاشوں اور مظلومیت کو اپنی نہیں انسانیت کی موت بنا کر عام مغربی انسان کو اسرائیل کے مد مقابل کھڑا کر دیا، اور انہوں نے سوچا ہمارے پاس لاشیں ہی تو ہیں وافر مقدار میں، پھر انہی کو کیوں نہ اس مارکیٹ اکانومی کے دور میں بیچ دیا جائے۔ اور پھر جیسے ہی یعنی وہ اس طرف ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنی یعنی انہوں نے اپنی مسجدیں بھر دی ہیں، اور انہوں نے اپنے یعنی عزم اور حوصلے کا وہ پوری طرح سے اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہمیں کہیں مرعوب نہیں پاؤ گے۔ اور حماس کے جو کالی داڑھیوں والے نوجوان ہیں وہ اب امت کے پیروں کے استاد بن گئے ہیں، اور امت کی ماؤں کے جو ہیں، امت کی جو مائیں وہ بچوں کو اپنے دودھ اور اپنی گھٹی میں ہی اپنی تاریخ کے عزم اور کامیابیاں اور حوصلہ اور یقین جو ہے وہ گھول کر پلا رہی ہیں۔ مجھے عبدالشکور بھائی کا ایک تھوڑا سا پرانا ان کا وہ ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم سب سے اپیل کی تھی کہ غزہ کے معصوم بچوں کے خد و خال پر ایک بار پھر خون کا غازہ مل دیا گیا ہے۔ اتنی وحشیانہ بمباری ہوئی ہے کہ مشرق و مغرب کی بے حس روحیں بھی تڑپ اٹھی ہیں۔ مسلم معاشروں میں رد عمل کا ہونا اگرچہ بہت فطری تھا، مگر وہ محض جذباتی اور خود ملامتی ہی رہا۔ بس یہی زیر بحث رہا کہ ساتواں اتنے سارے ملکوں کی فوجیں کہاں ہیں، اور وہ فلسطینیوں کی مدد کو کیوں نہیں پہنچ رہی۔ پرسوں بھی میں طلعت حسین کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کے سپہ سالار کو لے جایا گیا
اور ان کو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جی 40 مسلم ممالک کی فوجوں کے سربراہ ہوں گے، اور جب کوئی مسلمان ملک کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم مشترکہ طور پر ان کی یعنی ان کا دفاع کریں گے۔ تو اب وہ کدھر ہے وہ فوج؟ وہ سپہ سالار کدھر ہے؟ وہ فوجیں کدھر ہیں؟ اور اس سے زیادہ یعنی بدنصیبی ہماری کیا ہوگی کہ ایک چھوٹا سا یعنی نام نہاد جو غاصب ملک ہے، وہ اگر تاب ہی نہیں لا رہا، ایک چھوٹے گروپ کی تاب نہیں لا رہا، تو وہ کیسے اتنے سارے مسلمان ملکوں کی موجودگی میں اور ان کی فوجوں کی موجودگی میں وہ کس طرح سے یعنی وہ ملک جو ہے وہ اتنی زیادہ شدید بمباری کر رہا ہے۔ تو یہ مالدار عرب ممالک امریکہ اور یورپ کا معاشی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی حمیت کہاں سو گئی ہے؟ اور ہمیں اپنی حمیت کا اندازہ اب کرنا ہے، اپنی غیرت اور اپنی حمیت کا۔ اور عصر حاضر میں وطنیت کی بنیادیں اتنی گہری کر دی گئی ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی کچھ مدد کرنی بھی چاہی تو وہ کر نہیں سکتے۔ اور اس موقع پر انہوں نے ان کے حق میں دعائیں تو کی ہیں، اور زبان و قلم اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے حق میں آواز بھی بلند کی ہے، لیکن مذمتی قراردادوں سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن غزہ کے مجاہدین ہمیشہ اپنے خون کے نذرانے سے امت کی اس سوئی ہوئی غیرت کو بیدار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو انشاءاللہ رائے گاہ نہیں کرے گا۔ ان کی جدوجہد سے ثابت ہو گیا ہے کہ فتح و کامرانی صرف زبانی جمع خرچ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا بھی ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں بتاؤں میں وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ تو ہمیں نے بے حمیت نہیں رہنا، خاموش بھی نہیں رہنا۔ میں مل کر غزہ کے معصوم بچوں کے تباہ شدہ اسکول کی دیواریں اور چھت دوبارہ کھڑی کر سکتے ہیں۔ میں سے مل کر ملبے تلے دبے زخموں سے چور لوگوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایک ایمبولینس تو فراہم کر ہی سکتے ہیں نا۔ میں مل کر ایک اجڑے گھر کو چھت اور 4 دیواری کی تعمیر کا مٹیریل تو فراہم کر سکتے ہیں نا۔ اور میں مل کر غزہ کی یتیم چند بچوں کی کفالت کی ذمہ داری تو لے ہی سکتے ہیں نا۔ میرے بھائی اور میری بہنیں یہ بات ٹھیک طرح سمجھ لیں کہ ہمارے جذباتی ہونے اور ماتم کرنے سے کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ میں جو اور جتنا کچھ ہوں اور جو کر سکتا ہوں، مجھے آج ہی اس کا آغاز کر دینا چاہیے۔ میرا رب میرے ارادوں اور میرے وسائل کو جانتا بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ مجھ سے فقط انہی وسائل اور صلاحیتوں کا حساب لے گا۔ آج مجھے دوسروں کی نہیں، صرف اپنی غیرت کا اندازہ لگانا ہے۔ اور پھر غزہ کے خال و خط پر خون کا غازہ لگا اور میں چپ ہوں، میری غیرت کا اندازہ لگا۔ افشاں نوید کہتی ہیں کہ معصوم بچوں کی لہو رنگ تصاویر، ملبہ عمارات، جوانوں کے لاشیں جو ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کر کے اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہے، کیا ان کا اتنا ہی حق تھا ہم پر کہ ہم ان کے لیے فنڈنگ کر کے مطمئن ہو جائیں، سڑک پر آ کر اپنے کلمہ گو ہونے کا ثبوت دے کر بیٹھ جائیں، یا اس سے آگے اقصا کا کوئی اور قرض بھی ہے ہم پر؟ ایسا نہیں کہ اسرائیل کی کامیابی کی وجہ محض ان کے ہتھیار اور وسائل ہیں۔ وہ دنیا کی ذہین ترین قوم ہے، ان کی آبادی ہمارے کراچی شہر کے نصف بھی نہیں۔ دنیا کے نقشے پر وہ بلبل کے آنسو سے بھی کم حجم رکھتے ہیں، مگر اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھائے جانے والے تمام علوم عبرانی زبان میں منتقل کر چکے ہیں۔
ان کا بچہ بچہ اپنی تاریخ سے واقف ہے۔ ہیکل سلیمانی کی لوریاں مائیں دوران حمل ان کو سناتی ہیں، پھر اس کے خواب ان کو گھٹی میں پھیلاتی ہیں۔ ہمارے بچوں کو ارض فلسطین کی تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں کے طالب علم صلیبی جنگوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ سوال کر کے ذرا دیکھ لیں۔ ہماری ضعیفی کی وجہ ہماری معاشی پسماندگی نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو سمجھتا ہے۔ زوال بند مومن کا بے زری سے نہیں ہے، وجہ یہ کہ ہم نے اپنی تاریخ سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ ہم ماضی کو بھول کر مستقبل کی بات کریں۔ ناقدین کہتے ہیں ہماری تاریخ ایک رومانوی داستان ہے، سو ہم نے تاریخ بھلا دی۔ ہمارے بچوں کو تو سقوط ڈھاکہ کے بارے میں بھی علم نہیں۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں کا سروے کر لیں، کتنے بچے تاریخ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ زندہ قومیں اپنی تاریخ کو اسلاف کی میراث تک کی طرح سینے سے لگا کر رکھتی ہیں۔ تاریخ تو قوموں کا حافظہ ہوا کرتی ہے، اور جو قومیں اپنی تاریخ بھول جائیں وہ دیوانہ پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بچے کیا جانے کہ 1000 برس قبل علم کے امام ہم تھے۔ جس کو علم سیکھنا ہوتا تھا وہ پہلے عربی زبان سیکھتا تھا۔ ہماری تاریخ ایک روشن تاریخ ہے، اپنے آبا کا ذکر ہمارے لہو کو گرم رکھتا ہے۔ قرآن نے اہل عرب کو اسی لیے تو کہا کہ حج کے ایام میں جیسے فخر سے اپنے اسلاف کا ذکر کرتے تھے، اب اللہ کو یاد کرو۔ کیوں لوگ اپنے آبا کے کارناموں کو فخر سے یاد کرتے ہیں؟ زندہ قوموں کے زندہ اتوار ہوتے ہیں۔ اہل عرب تو اپنے گھوڑوں تک کے شجر نسب اپنے بچوں کو یاد کرایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر یوں ہی تو قرآن میں اتنی شدت سے نہیں کیا گیا کہ ان کی ماضی سے سبق سیکھیں۔ مسجد اقصی سرزمین فلسطین ہماری عظیمتوں کی داستان ہے۔ جیسے ارطغرل رگوں میں لہو دوڑا دیتا ہے، یہی مسلمانوں کا ماضی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے روشن ماضی سے جوڑیں، تب وہ مستقبل کی پیش بینی کے قابل ہوں گے۔ پھر حماس کے بانی شیخ احمد یاسین رحم اللہ علیہ کا ایک انٹرویو ہے، اس کا ایک اقتباس، آپ وہ انٹرویو کہیں سے بھی ضرور عربی میں بھی سن لیں، بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان سے احمد منصور نامی ایک صحافی ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ اسرائیل کا قیام یعنی 1948 میں ہوا اور اسے 50 سال ہو گئے، تو آپ اس کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اسرائیل ظلم و غصب پر قائم ہوا، اور جو چیز بھی ظلم و غصب پر قائم ہوتی ہے اس نے بالآخر برباد ہونا ہوتا ہے۔ اور احمد منصور پھر ان سے پوچھتا ہے کہ اسرائیل اس وقت کس مرحلے میں؟ انہوں نے کہا بھی تو وہ بڑے شان و شوکت میں پھر رہا ہے، لیکن اس اگلی صدی یعنی 1999 میں وہ انٹرویو ہوا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک 28 سال بعد میں 2027 تک اسرائیل انشاءاللہ اپنی یعنی بربادی کے آغاز میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا یہ تاریخ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ قرآن پر، اور قرآن ہمیں بتاتے کہ 40 سال میں نئی نسل سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے 40 سال میں ہم محض ذلت و رسوائی میں تھے، دوسرے 40 سال میں ہم انتفاضہ، بیداری، مقابلہ، قتال اور بموں کے دور میں ہیں، اور تیسرے 40ویں سال میں انشاءاللہ استبداد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے رب نے بھی بنی اسرائیل پر وادی سینا میں 40 سال تک پابندی لگائی تاکہ فساد زدہ مریض نسل تبدیل ہو جائے اور قتال کرنے والی نسل آ جائے۔ ہماری پہلی نسل بھی ایسی رہی، اس کے بعد پتھر اٹھانے اور بم چلانے والی نسل سامنے آئی، اور اب آنے والی نسل آزادی کی نسل ہوگی۔ تو یہ یعنی اس مایوسی کے عالم میں اور اس جو چھائی ہوئی مایوسی تھی اس کے بارے میں بھی ادھر شیخ احمد یاسین کہتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَنَّهُ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ کفار گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ کو ان تک آنے سے روک دیں گے۔ آج بھی صورتحال ایسی ہے، اور وہ آپ دیکھیں کہ کیسے فضا سے اور باہر سے اور بر سے تینوں طرف سے جو وہ مجاہدین نے ان کے اوپر حملہ کیا، تو آج بھی وہ جو ان کا بت ہے نا سیکیورٹی کا اور وہ جو آئرن ڈوم کا، وہ سب انہوں نے پاش کر دیا۔ اور وہ سب سے زیادہ جو ایک خوف تھا نا
عربوں میں بھی اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی وہ خوف کا بت جو ہے وہ ان مجاہدین نے پاش پاش کر دیا، اور یہاں پہ بھی جو درپردہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھائی جا رہی تھیں ان کو بھی ایک سٹاپ مل گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ دور رس نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ پھر یعنی وہ استاد شیخ احمد یاسین کے بیٹوں کو بھی ایک خطاب کیا گیا کہ بھلا تمہارے جذبوں کو بھی کبھی اسرائیل شکست دے سکے گا، اور تمہیں استاد نے فٹ بال کے میدانوں سے لیا تھا اور تمہارے سینوں کو امید آزادی، یقین، اللہ اور رسول کی محبت اور اسرائیل سے شدید نفرت کی آگ سے بھر دیا تھا، اب بھلا کوئی اس آگ کو بجھا سکے گا؟ اور پھر نا کافی اچھا سا بلاگ ہے محترم زبیر منصوری صاحب کا، آپ اسے بھی ذرا پڑھ لیجئے گا کہ مکہ کے دانشور بھی تب کہتے تھے کہ یہ در یتیم بھلا کیا کر لے گا، آج کے دانشور بھی یہی کہتے ہیں کہ فلسطینی کیا کر لیں گے، مطمئن رہیں، جانے وہ پہلے بھی دے رہے تھے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، اسرائیل پہلے بھی انہیں مار رہا ہے، مزید مار لے گا، ان کے پاس بچانے کو ویسے بچہ ہی کیا ہے، آپ کو کلمہ خیر کی توفیق نہیں ہوئی، خیر ہے، انہیں بھی آپ سے کوئی خاص امید نہیں ہے۔ اور پھر آصف لقمان قاضی بھائی کا ایک بلاگ ہے کہ اتنے ناداں بھی نہیں جہاں سے گزرنے والے۔ فلسطینی سرزمین پر 1948 میں برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کی سرپرستی میں صہیونی ملیشیا کا قبضہ کروایا گیا اور لاکھوں نہتے فلسطینی گھرانوں کو زبردستی اپنی سرزمین سے بے دخل کیا گیا۔ ان واقعات کو فلسطینی نکبہ یعنی آفت کا نام دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں بسنے والے کل 1.5 کروڑ اور تاریخی فلسطین کی سرزمین پر رہنے والے 75 لاکھ فلسطینیوں کے لیے نکبہ کا یہ عمل گزشتہ 75 برس سے جاری ہے۔ نکبہ آج تک ختم نہیں ہوا، ہر سال نئی صہیونی نوآبادیاں تعمیر کی جاتی ہیں، فلسطینی گھرانوں کو جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل ہوتی ہیں اسرائیلی فوج کی نگرانی میں ان کے گھروں سے زبردستی نکالا جاتا ہے۔ بچے اور خواتین دہائی دیتے ہیں لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی اقوام متحدہ، کوئی مہذب دنیا کا ملک، کوئی عرب یا مسلمان حکمران، کوئی ہمارا فیس بک کا دانشور، کوئی بھی نہیں۔ بلڈوزر ان کے گھروں کو مسمار کر جاتے ہیں، بچے اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر چیختے رہتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہاں نوآبادکاروں کی نئی کالونیاں تعمیر ہو جاتی ہیں، یہ لوگ ہمیشہ مسلح رہتے ہیں۔ ایک فلسطینی بوڑھے کو علاج کے لیے شہر میں ہسپتال جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اسرائیل ایک نسل پرست ملک ہے، یہاں کسی فلسطینی کو برابر کے شہری حقوق حاصل نہیں ہیں، گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں الگ الگ رنگ کی ہوتی ہیں، اسرائیلی شہری جو راستہ آدھا گھنٹہ میں طے کر لیتے ہیں ایک فلسطینی 10 گھنٹوں کے ذلت آمیز انتظار کے بعد طے کرتا ہے۔ تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی قتل ہوتے ہیں لیکن دنیا کے کانوں پر جو بھی نہیں رینگتی، ان کی خواتین کی مردوں کے سامنے توہین کی جاتی ہے اور وہ صرف خون کے آنسو پی جاتے ہیں۔ آج جو دانشور انہیں فیس بک پر مشورے دے رہے ہیں وہ ایک ماہ جا کر ان کے ساتھ گزار کر تو آئیں، پھر ہمیں آ کر یہ دانشوری سکھائیں۔ غزہ کے اندر کیمپوں کے اندر گزشتہ 75 برس سے رہنے والوں میں سے بیشتر وہ ہیں جن کے آباء و اجداد کو 1948 میں ان کے گھروں سے نکال کر بے دخل کیا گیا تھا۔ اس وقت سے ہر روز وہ ایک نئے نکبہ سے دوچار ہوتے ہیں۔ صرف حالیہ سال کے پہلے 9 ماہ میں 250 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو ہمدردی کے 2 بول کہنے کی توفیق نہیں ہوتی تو ان کے احساسات کی توہین تو نہ کریں، ان کے پاس ان احساسات کے سوا بچہ بھی کیا ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں سے ناحق قتال کیا جاتا ہے ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اور وہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر انس فرحان قاضی کہہ رہا تھا کہ آرام دہ بستروں پر لیٹے لوگ خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں اور جو اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں وہ اس دانشوری سے بے نیاز ہیں۔ بدر کے میدان سے آج تک تاریخ کا دھارا ایسے ہی بہادروں نے بدلا ہے اور بزدلوں نے ایسے ہی تبصرے کیے ہیں۔
برسوں سے محصور 20 لاکھ انسانوں کے پاس اور راستہ ہی کیا ہے، نصیحتیں کرنے والے انہیں ویسے بھی فراموش کر چکے تھے۔ اور کل کا حماس کا اقدام بہت سے خطرات کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، مگر ہمیں تو ایک نئی انتفاضہ کا ظہور بھی نظر آ رہا ہے۔ اس اقدام سے دنیا میں اور بالخصوص مسلمانوں میں دو واضح کیمپ نظر آنے شروع ہوں گے۔ ایک وہ جو کہیں گے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، اور پھر انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ بھی پورا کرے گا، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اور دوسرا وہ کیمپ جو مصلحتوں اور حکومتوں کی پالیسیوں اور اگر مگر اور تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو والی پالیسی پر چلے گا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ بھی اگر میرے زمانے میں کربلا کی قربانیاں پیش کرتے تو شاید ہم ان کے بارے میں بھی یہی رائے پیش کرتے جو آج فلسطینیوں کے بارے میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم سب کو تھوڑا قرآن کریم کھول کے ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور کوئی مددگار پیدا کر دے۔ یا اللہ تو ان کو اپنے ہی در سے کوئی ان کے لیے فرشتے بھیج دے، ان کو دنیا والوں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بننے دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکے گا، اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسلام کے لیے ہمیں لڑنا ہے، لڑ نہیں سکتے تو لکھنا ہے، لکھ نہیں سکتے تو بولنا ہے، بول نہیں سکتے تو ساتھ دینا ہے، اور ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لڑ بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد تو کر سکتے ہیں۔ اگر مدد بھی نہیں کر سکتے تو ان حوصلوں کو گرنے مت دینا، کیونکہ وہ ہمارے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔